ان درجات پہ آپ غور کیجئے، اس درخت کو دیکھیے جو یہ روح ہے اس کو نمو دیتی ہے، روح حیوانی اس کو کہتے ہیں۔ انسانوں میں یہ روح حیوانی ہے، اور حیوانات جو ہیں جیسے جانور ہیں، گائے، بیل، بھینس اور دیگر جنگلی جانور چاہے جو ہیں، ان میں بھی ایک حیات ہوتی ہے، وہ حیات چھوٹے بچے سے بڑا کرتی ہے، شباب بناتی ہے، پھر اس سے ایک نسل چلتی ہے۔ جانوروں میں بھی یہی کیفیت ہے کہ چھوٹا بچہ رہتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پھر اس سے ایک نسل چلتی ہے، اللہ اس سے نر و مادہ پیدا کرتا ہے، پھر نسل کو چلاتا ہے، اور پھر اس سے تخم پھر ہوتا ہے، پھر اس سے آگے بڑھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کے اپنے چکم مادر سے اس کے غذا کا انتظام فرماتا ہے۔ کا بھی حال ہے۔ تو درختوں میں جو روح ہوتی ہے اس کو روح نباتی کہتے ہیں، روح حیوانی ہے۔ اور جو جمادات ہوتے ہیں جیسے پتھر ہیں، پہاڑ ہیں، تو پہاڑوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بھی زندہ ہیں، یہ جیسے بادل چلتے ہیں پہاڑ بھی ویسے ہی چلتے ہیں، لیکن تم کو شعور نہیں ہوتا ہے، پہاڑ بڑھتے رہتے ہیں۔ یہ روح جمادی کہلاتی ہے۔ روح حیوانی، روح نباتی، روح جمادی، ان میں روح ہوتی ہے جو بڑھتے رہتے ہیں۔ لیکن وہ جمادات جیسے درخت ہے، آپ نے کاٹ دیا، اس کی اصل سے اس کو جدا کر دیا، اس کے بعد اس کی لکڑی بنائی، اس کی کرسی بنائی، اس کا میز بنایا، اس کا صوفہ بنایا، اور اس سے مختلف اشیاء آپ نے بنائیں، تو چونکہ اصل سے کٹ گیا تو یہ یہاں کی زینت کا سامان بن گیا۔ اب جو الماری بن گئی، اب یہ چھوٹی نہیں ہو سکتی، بڑی نہیں ہو سکتی، یا پھر ٹوٹ کے پھوٹ کے خراب ہو کے ختم ہو جائے گی، لیکن جب تک درخت ہے وہ بڑھتی رہے گی۔ تو اب یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام اس عالم میں رہے، وہاں کے رہنے کے قابل تھے، اور ایک ذریت بھی آپ کی پشت میں موجود تھی۔ یہاں پر تشریف لائے تو پوری ذریت ساتھ میں رہی۔ اب یہاں پر اللہ نے اس نسل کو پھیلایا۔ اب اس بات کو سمجھ لیجئے کہ آپ میٹھے پانی کی مچھلی ہیں، یا آپ عالم ملکوت کے رہنے والے ہیں، فرشتوں کے عالم کے رہنے والے ہیں۔ تمام انسان جتنے ہیں، مومن، مسلم، کافر، مشرک، یہودی، نصرانی، اور جتنی نسلیں ہیں، ہندوستانی، غیر ہندوستانی، یہاں پہ اور کئی طبقے ہیں ہندوؤں میں، سب یہ سارے کے سارے حضرت آدم کی پشت میں رہے، اور جنت میں سب کے سب جنت میں رہے تھے۔ یہاں آنے کے بعد یہ جب نسل پھیلی تو جو لوگ جیسا کہ میٹھے پانی کی مچھلیاں ہیں، وہ میٹھے پانی کے لیے ہی جب یہاں آنے کے بعد وہ پلٹ کر جنت میں جانے کی طرف ہی وہ راغب رہیں، اور ان میں جو کھارے پانی کے ہیں وہ دنیا ان کو پسند آ گئی، یہیں رہنا ہے۔ کل کس نے دیکھا ہے آج عیش کر لو، زندگانی دوبارہ نہیں ہے، یہ بھی کہنے لگے۔ تو فرماتے ہیں چنان کے نزدیک طاقت دوری نہ دارد، جو حق قرب رکھتا ہے، اللہ کا قرب رکھتا ہے، دوری کی طاقت نہیں رکھتا۔ حضرت آدم یہاں تشریف لائے تو روتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے زیادہ کوئی نہیں رویا، اگرچہ نوح علیہ السلام کا نام آتا ہے، نوحہ سے آپ کا نام نوح پڑا۔ حضرت آدم علیہ السلام بہت روتے رہے۔ علماء جو کتابیں لکھتے ہیں قرآن مجید، بعض نے اور کتابوں میں لکھا ہے، بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے آدم علیہ السلام کا رونا جنت سے یہاں آ جانے کی وجہ سے تھا، جنت کے آرام و آسائش یہاں مفقود تھے۔ صوفیہ کہتے ہیں نہیں، جنت میں جو قرب حق تھا،
اللہ رب العزت کا جو دیدار تھا، ملائکہ شب و روز ساتھ ہیں، وہ دوری ہو گئی، اس دوری سے آپ روتے تھے۔ ان کا رونا جنت کی وجہ سے نہیں تھا۔ والد گرامی پیر و مرشد حضرت سید اسماعیل ذبیح اللہ شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بانی مدرسہ صوفیہ ہم کو سمجھاتے تھے، صبح پوچھتے تھے ہم کو سوال کرنے کی بھی ہم کو جرت نہیں ہوتی تھی۔ تمام لوگ صبح ختم خواجگان پڑھتے اور مراقبے میں بیٹھتے تو پوچھتے تھے، جنت پہلے پوچھتے تو کون ہے؟ تو مخلوق ہے یا خالق ہے؟ معاذ اللہ، کوئی خالق تو کہتا نہیں، بات سمجھانے کے لیے سوال کرتے اور جواب دیتے تھے مخلوق۔ جنت کیا ہے؟ مخلوق۔ دوزخ کیا ہے؟ مخلوق۔ تو کیا ہے؟ تو بھی مخلوق۔ اس کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ تیرا خالق بھی اللہ ہے، جنت کا خالق بھی اللہ ہے، دوزخ کا خالق بھی اللہ ہے، تو یہ تینوں میں اشرف کون ہے؟ دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں وہ اپنی جگہ ہے، لیکن تو بھی مخلوق ہے، جنت بھی مخلوق ہے، دوزخ بھی مخلوق ہے۔ اشرف کون ہے؟ تو جواب اپنے فیور میں آتا، تو ہم کیونکہ پرائمری اسکول میں بھی سمجھاتے تھے اشرف المخلوقات، اساتذہ بولتے تھے جب ہم املا لکھاتے تو چلو لکھو لکھو لکھو، کوئی اشرف المخلوقات، تو کوئی فے کے ساتھ لام کو ملا دیتا، اشرف المخلوقات، کوئی الف لکھ کے لکھتا، تو بہرکیف یہ لکھاتے تو یاد تھا۔ اشرف المخلوقات کون ہے؟ تو ہم کہتے ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ اچھا تو اشرف المخلوق ہے؟ ارے تو اشرف المخلوق ہے تو پھر جنت کو کئی کو طلب کر رہا؟ جنت تو تیرے سے چھوٹی ہو گئی۔ ہم سوچ میں پڑ جاتے پھر کیا بات ہے، پھر پوچھتے کہ دوزخ بھی مخلوق ہے، تو پھر دوزخ سے کیوں ڈرتا جبکہ تیرے سے چھوٹی ہے؟ ہم کو سوال سمجھ میں آ گیا کہ دوزخ سے نہیں ڈرنا چاہیے اور جنت کی طلب نہیں کرنا چاہیے، لیکن طلب تو کرنے کا حکم ہوا ہے، پھر کیسا کیا جائے؟ تو تقریباً ہر 2-4 دن کے بعد یہ سوال آتا، پھر سمجھاتے۔ لیکن ہم بالکل چھوٹے بچے تھے، بات ہم کو سمجھ میں نہیں آتی تھی کیا کہنا چاہیے، یہ جرت نہیں تھی پوچھ لیں کہ جنت کے طلب کرنے کا حکم آ گیا ابجان، لہٰذا ہم طلب کرتے، تو ویسا کیوں آیا؟ ایسی جرت نہیں تھی۔ لیکن صحبت کی برکت یہ آداب سکھاتی ہے، آداب کی وجہ سے ہم پوچھتے نہیں تھے، لیکن ایک وقت آ گیا وہ جواب ہمارے سامنے آ گیا۔ سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی قدس سرہ العزیز ورضی اللہ عنہ کے ملفوظات میں آیا ہے، جنت میں سب سے بڑی نعمت، جنت خود ایک نعمت ہے، اللہ کی نعمت ہے جنت، لیکن مخلوق ہے وہ بھی، تو وہاں پر جنت کی نعمتوں کا طلب کرنا، صوفیہ جو طلب کرتے ہیں وہاں کے آرام و آسائش کے لیے نہیں، جنت میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت اس کا دیدار ہے، اس کے دیدار کے لیے جنت کا طلب کرنا ہے۔ اس ضمن میں محبوب الہی کے ملفوظات میں یہ حدیث شریف آئی ہے، حدیث کی کتابوں میں بھی ہے، جب روز محشر بندوں کا حساب کر دیا جائے گا، اہل جنت کو جنت میں داخل کرنے کا حکم دے دیا جائے گا، سب جنت میں چلے جائیں گے، اہل دوزخ کو حکم ہو جائے گا دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ اس کے باوجود چند لوگ ہوں گے جن کو جنت میں جانے کا حکم ہوگا، لیکن وہ جنت میں نہیں جائیں گے، میدان حشر میں ٹھہرے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ کیا چاہتے ہیں، کیوں جنت میں نہیں جاتے؟ فرشتے عرض کریں گے کہ یا الہ العالمین، یہ بندے جنت میں جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حکم ہوگا کہ ان کو سونے کی زنجیروں میں جکڑ کے جنت میں لے کر جاؤ، تو فرشتے ان کو گرفتار کر کے جنت میں ڈالنا چاہیں گے، لیکن وہ